نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا مکتوب نمبر 66 کا کچھ حصہ۔ بعض علماء ربانی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان ان 10 چیزوں کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے اس وقت تک ورع حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 1، غیبت سے زبان کو بچائے۔ نمبر 2، بدگمانی سے بچے۔ نمبر 3، مسخرہ پن سے پرہیز کرے۔ نمبر 4، حرام چیزوں سے آنکھ بند رکھے۔ نمبر 5، سچ بولے۔ نمبر 6، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا احسان جانے تاکہ نفس مغرور نہ ہو۔ نمبر 7، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے اور باطل جگہ میں خرچ کرنے سے بچے۔ نمبر 8، اپنے نفس کے لیے بلندی اور بڑائی کا طالب نہ ہو۔ نمبر 9، نمازوں کی محافظت کرے۔ نمبر 10، اہل سنت و جماعت کے عقائد پر استقامت اختیار کرے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے لیے نور کو کامل کر دے اور ہم کو بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے مخدوم و مکرم اور اے شفقت و مکرمت کی نشانیوں والے، اگر تمام گناہوں سے توبہ میسر ہو جائے اور تمام محرمات اور مشتبہات چیزوں سے ورع و تقوی حاصل ہو جائے تو یہ ایک بڑی نعمت اور اعلیٰ درجہ کی دولت ہے، ورنہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض محرمات سے بچنا بھی غنیمت ہے۔ شاید ان بعض کے برکات اور انوار بعض دوسروں میں بھی اثر کر جائیں اور تمام گناہوں سے توبہ اور ورع کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز پوری کی پوری نہ حاصل ہو سکے اس کو بالکل ہی ترک نہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں اپنی رضامندی کی توفیق دے اور اپنے دین اور اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ سن کے صرف آمین کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جن اسباب کے ذریعے انسان روحانی اعتبار سے آگے بڑھ سکے، اور ان اسباب کا ترک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جن اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کی جو روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے یا اس میں رکاوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ ہمارے ادھر فیصل آباد سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی طرف اگر جائیں، اگر یہ جھنگ روڈ کی طرف سے جائیں تو سڑک بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے، بہت ہی اس میں کھڈے ہیں، بہت زیادہ سڑک کا برا حال ہے۔ تو فیصل آباد سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا جو راستہ ہے وہ تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس طرف سے ٹوٹی ہوئی سڑک سے، کھڈوں والی سڑک سے اس سفر کو طے کرتے ہیں تو وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، جبکہ ہم ادھر یہ امی پور بنگلہ کی طرف سے موٹر وے سے چلے جائیں تو آدمی تقریباً 35 منٹ میں 40 منٹ میں ٹوبہ پہنچ جاتا ہے۔
تو موٹر وے سے انسان جلدی کیوں پہنچ جاتا ہے کہ موٹر وے پر گاڑی کی رفتار کے بننے میں اور اس رفتار کے قائم رہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو راستہ ہے وہ جلدی طے ہو جاتا ہے۔ جبکہ ادھر سے ہم جھنگ روڈ کی طرف سے جائیں تو اس راستے کے اندر ہے نا وہ گڑھے بہت زیادہ ہیں، سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، تو جس وجہ سے انسان کی جو ظاہری سفر کی جو ہے نا رفتار وہ سلو ہو جاتی ہے، آہستہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہمارا جو یہ روحانی سفر ہے، اس کے اندر بھی جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے گناہوں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان یہ اس راستے میں بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ میں گناہ بھی ہوتے رہیں اور ذکر بھی چلتا رہے، سبق بھی چلتے رہیں، مجلس میں بھی آنا ہوتا رہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے رہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اخلاص کا، تواضع کا حاصل ہونے کا جو راستہ ہے، اس کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ اور جتنے ہم آج گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کے اندر ایک گناہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، وہ ہے میوزک کا گناہ، گانا سننے کا گناہ، گانے کو گنگنانے کا گناہ۔ اور کچھ نہیں ہے تو ہم تو گانا نہیں سنتے، میں تو میوزک نہیں سنتا، لیکن میں جو واٹس ایپ پر اسٹیٹس جو ہے وہ لوگوں کو فارورڈ کر رہا ہوں، اس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے پیچھے۔ ایک اچھے خاصے عالم تھے، ان کا کوئی غالباً چھوٹی عید پر کوئی میسیج آیا، اسٹیٹس لگایا ہوا تھا انہوں نے واٹس ایپ پر، اس واٹس ایپ کے عید سعید مبارک، ٹھیک ہے، اور وہ جتنی عربی گاڑی قسم کی وہ لکھی ہوئی، اور پیچھے میوزک چل رہا، نشید نہیں چل رہی، میوزک چل رہا۔ تو میں نے ان کو فوراً کہا، ملتے بھی رہتے تھے، تو میں نے ان کو فوراً کہا، وہ کہتے ہو میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ پیچھے میوزک چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی نا، جیسے پتہ نہیں اہل سنت والجماعت کے نا عقائد کے اندر ایک نیا عقیدہ آ چکا ہے کہ دین کی بات میں عمل کا اتنا فائدہ نہیں ہونا جتنا اس کو میسج کی شکل میں نا فارورڈ کرنے کا فائدہ ہو جانا۔ عمل ہو نہ ہو، عمل کریں نہ کریں، بس اس کو آنکھیں بند کر کے فارورڈ کر دو فٹافٹ، کہ عمل کا ثواب نہیں ہونا، فارورڈ کرنے کا ثواب نہیں۔ تو اس میں ہم مبتلا ہیں کسی نہ کسی درجے کے اندر۔ ویسے ایک صاحب تھے اچھے خاصے ماشاءاللہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، پوری داڑھی ہے، 10 محرم کا انہوں نے وہ اسٹیٹس لگا ہوا، پیچھے خالص قسم کا میوزک چل رہا تھا۔ تو ہم جانے میں یا انجانے میں اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں اس دنیا میں گانے کو اور گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جیسے یہ فرمایا ہے نا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر گانے کو اور گانے کے جو آلات ہیں ان کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چیز کو دنیا سے مٹانے کے لیے تشریف لائے ہوں، اور ہم اس کے اندر شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر مبتلا ہوں، تو ایسی حالت میں ہماری جو ہے نا وہ روحانی ترقی کیسے ہو؟ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ گانے بجانے کے آلات
شراب اور جوا یہ حرام ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنت البقیع میں کسی جنازے کے لیے تشریف لے گئے، تو جنازہ ہونے میں ابھی یعنی اس کا وہ جو تدفین مکمل ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا، یعنی ساری باتوں کا مفہوم یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جو ابھی مدینہ منورہ میں جائے اور 3 کام کر کے آ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ جو قبریں بہت زیادہ اونچی بنی ہوئی ہیں ان کو صحیح کر دو۔ اب اس میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جو قبر بنائی جائے وہ 1 بالشت یا 1.25 بالشت اونچی ہونی چاہیے، اور اونٹ کے کوہان جیسی اس قبر کی شکل ہونی چاہیے۔ تو اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ہاں بالکل نہیں پایا جاتا۔ 1 بالشت یا 1.25 بالشت قبر کا ہونا سنت ہے، اور اونٹ کی کوہان کی طرح سے، جیسے اس کی کوہان باہر کو نکلی ہوتی ہے نا، اس طرح سے قبر کا ہونا سنت ہے۔ تو اس میں بھائی ایک تو ہمیں بھی اس چیز کی نیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اور پھر دوسرا کام یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جہاں کہیں بھی جس بھی شکل کے اندر تصویر موجود ہے اس کو ختم کر کے آؤ۔ اور تیسرا کام یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جاؤ اور جہاں کہیں بھی بانسریاں، گانے بجانے کے آلات جس بھی شکل میں موجود ہیں ان کو توڑ کر آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور جہاں کہیں مجھے یہ 3 کام نظر آئے میں نے ان کو ختم کیا، ٹھیک کیا، اور واپس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بتائے ہوئے کام کر آیا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب اگر کسی نے یہ تینوں کام کیے، تو جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا۔ یہ کتنی سخت بات ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو گانا بجانا ہے یہ انسان کے دل کے اندر ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے بارش سے کھیتی اور سبزہ اگا کرتا ہے۔ جیسے زمین کتنی مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، تو اس پر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو کیسے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، کیسے اس پہ سبزہ لوٹ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جو گانے بجانے میں لگا رہتا ہے تو انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا رہتا ہے۔ بے شک وہ نماز پڑھتا رہے، بے شک وہ روزے رکھتا رہے، بے شک وہ زکوٰۃ دیتا رہے، بے شک وہ حج بھی کرتا رہے، اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ گانے بجانے میں لگے ہوں گے، میوزک چل رہا ہوگا اور گانا گایا جا رہا ہوگا،
گانا سنا جا رہا ہوگا اور اس کے ساتھ شراب بھی پی جا رہی ہوگی۔ اسی حالت میں وہ رات گزاریں گے، تو رات کو گزارنے کے بعد جب صبح ہوگی تو صبح کے قریب ان کی شکلیں بندر، سور اور خنزیر کی شکلوں کے ساتھ تبدیل کر دی جائیں گی۔ اب اس میں علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے ان کی شکلیں واقعی میں سور، بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دی جائیں گی حقیقی طور پر۔ اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ ان کی شکلیں تو تبدیل نہیں کی جائیں گی، لیکن ان کے اندر سور، بندر اور خنزیر کی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ جیسے بندر کی عادت ہوتی ہے وہ نقل کرتا ہے، نقل کرنے میں وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے جو یہ کام کرنے والے، جو کثرت سے یہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے اندر بھی بندر کی طرح نقالی کی، نقل کرنے کی اللہ تعالیٰ صفت پیدا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی زندگی کے مختلف کاموں میں یہودیوں کی نقل کریں گے، عیسائیوں کی نقل کریں گے، ہندوؤں کی نقل کریں گے۔ اور جو یہ خنزیر ہوتا ہے، اب خنزیر کے اندر سارے کے سارے جانوروں سے بھی زیادہ بے حیائی اور بے غیرتی کی خصلت موجود ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا جانور ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دارالعلوم کراچی میں مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو خنزیر ہے یہ ایسا بدترین جانور ہوتا ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بھی صحبت کر لیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک عامل صاحب نے بتایا کہ میرے پاس کبھی کبھار کوئی ایسی عورتیں آتی ہیں اور وہ آ کر ہمیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی تعویذ ایسا دے دیں، کوئی پڑھائی ایسی بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میرا جو شوہر ہے وہ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ بدفعلی سے باز آ۔ تو یہ خنزیر کی صفت ایسے لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ صبح ہوگی تو ان کی شکلیں اس طرح سے تبدیل کر دی جائیں گی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ نمازی نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وہ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے، حج کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں یہ گناہ پایا جاتا۔ تو یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی جو روحانی ترقی ہے اس کو پکی بریک لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو ایسے ہی ایک مدینہ منورہ کے اندر یا غالباً مکہ مکرمہ کے اندر ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ تو یہ مسلمانوں کا بڑا سخت دشمن تھا۔ تو یہ کیا کام کرتا، یہ تاجر تھا اور یہ تجارت کا مال وغیرہ خریدنے کے لیے یہ فارس جایا کرتا تھا، جس کو ہم ایران کہتے ہیں۔ تو یہ فارس جاتا تھا، وہاں سے تجارت کا سامان وغیرہ خرید کے لاتا تھا اور پھر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بیچ دیتا تھا۔ تو یہ جب فارس جاتا، وہاں سے واپس آ کر وہاں کے پہلوانوں کے قصے سن کے آتا، رستم کے قصے، پھر ایک اسفندیار پہلوان تھا اس کے قصے، اور ان کے بڑے بڑے جو جنگجو لوگ ہوتے تھے ان کے قصے یہ فارس سے جا کے سن کر آتا اور مدینہ مکہ مکرمہ میں آ کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ اور جب یہ کسی کو دیکھتا کہ یہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے لگا ہے اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کہیں
اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر مسلمان نہ ہو جائے۔ تو یہ ان لوگوں کو جمع کرتا، تو ان لوگوں کو جمع کر کے نا پھر یہ ان کو وہ فارس کے قصے کہانیاں سناتا، اور ان کو یہ کہتا کہ دیکھو بھائی یہ تمہیں میں جو قصے کہانیاں سناتا ہوں، یہ قصے کہانیاں زیادہ مزیدار ہیں، زیادہ دلچسپ ہیں، زیادہ ایڈکٹیو ہیں کہ یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو قرآن سناتے ہیں وہ زیادہ مزے کا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ جو ہے نا لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کثرت سے مسلمان ہونے لگے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے پھر ایک گانا، اس نے نا پھر پروفیشنل سنگر خریدی، ہمارے لفظوں میں تو ایک باندی گانے والی خریدی، وہ ہمیں لفظ سمجھ نہیں آتے۔ تو آج ہم جن کو بڑی عزت دیتے ہیں، جو ہمارے جن کے جو ہے نا جن کو ہم نے انسٹاگرام پہ فالو کیا ہوتا ہے، اور جناب یہ جو ہے جی اس کے تو لاکھوں فالوور ہیں، فیس بک پہ اس کے اتنے سبسکرائبر ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے نا ایک پروفیشنل سنگر خریدی، لڑکی تھی۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ پھر وہ لوگ جو ذرا مسلمان ہونے کی طرف مائل ہونے لگتے تھے تو ان کو وہ اپنے گھر میں اکٹھا کرتا اور ان کو وہ پھر کھانا کھلاتا، اور کھانا کھلانے کے بعد ان کو پھر وہ جو فیمیل سنگر تھی نا اس کا گانا سناتا ہوتا تھا۔ میوزیکل نائٹ ہوا کرتی تھی، کنسرٹ ہوا کرتا تھا، اس طرح سے اچھے لفظ سمجھ آ جائیں گے ہمیں۔ تو اس کا یہ کام تھا۔ تو اس کے بارے میں پھر قرآن پاک کے اندر نا سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کے اندر جو ہے نا اس کی غالباً آیت نمبر ہے 5 یا 6، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یعنی اس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں، اس لیے خریدتے ہیں کہ تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور ان کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو یہ جو آیت تھی یہ اس نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو لوگوں کو گانا سناتا تھا، خود بھی سنتا تھا۔ اس کی تفسیر میں نا علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں یہ جو الفاظ ہیں نا لہو الحدیث، اس سے مراد میوزک ہے، گانا سننا، اور گانے کے جتنے بھی آلات ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ ایک رات گانے کی آواز سنی۔ اب اس وقت بھی گانا ہوتا تھا مدینہ منورہ کے اندر، ایک رات میں گانے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ اس گانے والے کی نماز مقبول نہیں ہے۔ اب اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس نماز کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کی رضا اور جو اللہ کی طرف سے اجر حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی انسان کے لیے کتنی محرومی کی بات ہے کہ انسان نماز پڑھے لیکن اس کی نماز پر اس کو کوئی اجر نہ ملے۔
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی کہ اس گانے والے کی نماز مقبول نہیں، اس گانے والے کی نماز مقبول نہیں، اس گانے والے کی نماز مقبول نہیں۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نماز، یہ نماز ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کی سردار ہے۔ تو جب تمام عبادتوں کی سردار عبادت مقبول نہیں ہوگی تو اس سے نیچے کے درجے میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ بھی مقبول نہیں ہوں گی۔ تو کتنا نقصان ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، گانا سننا گناہ ہے، گانا سننے کے لیے بیٹھنا نافرمانی ہے، گانے سے مزہ لینا کفر ہے۔ اب جب انسان ایک گانے کو بار بار سنتا، کیوں سنتا ہے؟ اس کو دوبارہ جو ہے وہ پیچھے کرتا ہے، ریورس کرتا ہے، پھر وہاں سے یہاں سے میوزک بڑا جو ہے وہ ہارٹ ٹچنگ میوزک ہے، ہارٹ وارمنگ میوزک ہے۔ تو یہ کتنی یہ کوئی کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ بات سمجھی، گانے سے مزہ لینا کفر ہے۔ تو جائے کہ انسان کے جو ہے وہ جو انسان میوزک سن رہا ہے اس کے پاؤں بجنے شروع ہو جائیں، اس کے ایسے انگلی ایسے کرنی شروع ہو جائے، تو کفر پہ کفر انسان کے دل میں اکٹھا ہوتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، حج بھی کیا جا رہا ہے، تسبیحیں بھی کی جا رہی ہیں، وظیفے بھی پڑھے جا رہے ہیں، لیکن انسان روحانی اعتبار سے، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پر یہ آج سے 10 سال پہلے کھڑا تھا۔ بھئی ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ جو دنیا کے اندر گانا سننے والا ہوگا، میوزک کو انجوائے کرنے والا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے، پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ اور ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ بات سنی تھی کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ان میں سے پہلی آواز انہوں نے فرمایا، ان میں سے پہلی آواز خوشی کے موقع پر میوزک کی آواز۔ تو آج ہماری کوئی بھی سالگرہ ہو، منگنی کا فنکشن ہو، ٹھیک ہے نا، اس روشن دان کو بھی بند کرنا پڑے گا، وہ کپڑا دے کے پھر، ٹھیک ہے نا، اور مہندی کا فنکشن، بارات کا فنکشن، ولیمے کا فنکشن، تو ہمارا کوئی بھی فنکشن میوزک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ چھوٹوں سے بھی دعا کراتے ہیں، دعا کرنا خیر ہو جائے، خیر سے منگنی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور خیر سے بارات چلی جائے، خیر سے سارا فنکشن ہو جائے، خیر سے ولیمہ مکمل ہو جائے۔ تو خوشی میں میوزک کی آواز پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا مصیبت کے موقع پر نوحہ کرنے کی آواز، بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آواز، بہت زیادہ اونچی آواز سے رونا دھونا، گلا پھاڑ پھاڑ کے رونا۔ تو اس طرح سے رونے والی آواز پر بھی دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور خوشی کے موقع پر بھی میوزک کی آواز پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس میں ایک آخری حدیث ہے کہ وہ آتا ہے نا کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو جب حساب کتاب شروع ہونے کا وقت آئے گا تو
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے کانوں کو میوزک کی آوازوں سے بچاتے تھے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے ان کو فرشتے ایک جگہ پہ جمع کر لیں گے اور پھر ان کو جمع کر کے لے جا کر قیامت کے میدان کے اندر مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر ان کی کرسیاں لگائی جائیں گی اور ان کو ان کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو یہ فرمائیں گے کہ چونکہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر گانے بجانے سے اپنے کانوں کو بچایا تھا میری رضا کی خاطر، تو آج تم ان لوگوں کو میری حمد و ثنا کے گیت اور نغمے سناؤ۔ تو ادھر لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور ادھر یہ لوگ ان کو قیامت کے میدان کے اندر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور حمد و ثنا کے گیت اور نغمے سنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا قیامت کے دن اس طرح سے اعزاز اور اکرام کیا جائے۔ تو اس لیے نا آج ہمارے دور، ویسے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہم نے یوٹیوب تو چلانی ہوتی ہے صبح شام، ٹھیک ہے نا، ہمارے جو وہ معمولات میں شامل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی ہم جب ویڈیو چلاتے ہیں تو اس میں اکثر ایڈ آ جاتا ہے، تو ایڈ میں بھی ظاہر ہے اس میں بھی کسی نہ کسی غیر محرم کی تصویر ہوتی ہے، اور 101% اس میں حرام میوزک بھی ہوتا ہے۔ تو بندے کو پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ جو چینل جس کی میں نے ویڈیو کو پلے کیا ہے نا، یہ مونیٹائز ہے، بندے کو اندازہ تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب چینل مونیٹائز ہے تو ظاہر ہے اس کی ویڈیو سے پہلے ایڈ بھی آئے گا، اور جو ہم نے ویڈیو مطلب سننی ہے یا دیکھنی ہے بھئی وہ ہماری واقعی میں ضرورت سے تعلق رکھتی ہے، تو ہم پہلے ہی اس کا جو والیوم ہے نا اس کو بندہ زیرو کر، پتہ ہے کہ اس کے شروع میں ایڈ تو آئے گا، تو جب ایڈ ختم ہو جائے تو اس کے بعد بندہ اس کا جو ہے والیوم اس کو زیادہ کر لے۔ اس لیے اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچے، اور جب انسان ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب انسان پھر ذکر کے اسباق بھی کرتا ہے اور مطلب شیخ کی صحبت کو بھی اختیار کرتا ہے، تو گناہوں سے بچنے کی وجہ سے انسان کی جو روحانی ترقی ہے اس کی رفتار میں اللہ کے فضل سے تیزی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جناب یہ تو گناہ ہے تو یہ تو بڑا سخت ہے اور اس سے میں کیسے بچوں گا، اس سے تو بچنا ناممکن ہے، اس سے تو بچنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بھی ایسا حکم جو ہے نا وہ اس کو ہمیں اس کا مکلف نہیں فرمایا جس کو کرنے کی ہمارے اندر استعداد یا طاقت نہیں ہے۔ بس بات ہوتی ہے عزم کرنے کی، ہمت کرنے کی اور نیت کرنے کی۔ اس لیے بھائی ہمیں نا اس کو یہ نہیں ہے کہ اب نا بس کیا کیا جائے کہ بس یہ نہ سمجھیں کہ اب ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ ہر جو ہے نا منگل کو ہمیں کچھ نیا کنٹینٹ مل جاتا ہے کہ نہیں، اچھا آ بھی گل پہلا نہیں سنی سی، آ بھی گل پہلا نہیں سنی سی، آ بھی گل پہلے کہ نئی چیزیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بتائیے یہ جو ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے نا اس کا جو مقصود ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ رنگ برنگی باتیں نہیں ہیں، رنگ برنگے بیانات نہیں ہیں، ہر دفعہ نئی باتوں کو سننا نہیں ہے، بلکہ اس مجلس کا جو موضوع ہوتا ہے، جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے اللہ کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنا ہے، اسی چیز کی یہ محنت ہے۔ تو اب اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ بھئی اس روحانی ترقی کے لیے کیا چیزیں معاون اور مددگار ہیں اور کیا چیزیں اس ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اصل تو اس مجلس کا یہ موضوع ہوتا ہے نا، تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی کہ جناب بس سننا برائے سننا نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے نا. تو اکثر ہمارا یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اکثر یہ یوٹیوب پہ جاتی ہے نا یہ، تو اچھا جس اس کا مجلس کا جو ہے نا نام ذرا اٹریکٹیو سا رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، اچھا اس کے ویو زیادہ ہوتے ہیں، اور بھلے اندر جو ہے نا وہ مواد کیسا بھی تھا، اور جس مجلس کا عنوان یا جس مجلس کا نام ہم نے کو گھر میں کوئی جوسر بلینڈر تو نہیں رکھا ہوا، اس کے اندر مجلس کو ڈالتے ہیں جناب، وہ اوپر سے جناب اس کا نام نکال کے دے دیتی ہے ہمیں کہ جی یہ نام رکھ لو، بس موقع پہ جو نام ذہن میں آتا ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس جو ہے نا وہ اپنے عنوان کے اعتبار سے، اس کے اندر جو مذاکرہ یا جو بات کی گئی اس کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ جاندار ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اس کا نام ذرا کمزور رکھا جاتا ہے، اس کے ویو کم ہوتے ہیں. تو یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ ہم دین کی بات کو بطور اپنی اصلاح کے لیے نہیں سننا چاہتے، ہم مزے کے لیے سننا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ انٹرٹینمنٹ کے لیے سننا چاہتے ہیں. تو جس چیز کے سننے میں، جس چیز کے دیکھنے میں، ہمیں جس چیز کے پڑھنے میں انٹرٹینمنٹ کا جو عنصر ہے وہ ذرا زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس کو کلک کر لیتے ہیں، اس کو سن لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نا یہ نیت کر کے نہیں آنا چاہیے کہ جناب چلو جی کو نئی باتیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا، آگے بیان کے لیے کچھ مواد مل جائے گا، کچھ نئے واقعات مل جائیں گے. نہیں، بلکہ ہمیں اپنی روحانی ظاہری باطنی اصلاح کی نیت سے آنا چاہیے. بلکہ ہمارے حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے شیخ کی مجلس میں جائے تو اس کو دین کے علم میں اضافے کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، کہ جو شیخ کی جو مجلس ہے، جو ذکر کی مجلس ہے، جو خانقاہی مجلس ہے، وہ علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتی. بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ دنیا کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شیخ صاحب ہیں وہ علم کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے مریدوں سے بہت کمزور ہوتے ہیں. ان کے مریدوں کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا وہ ملکی سطح کے عالم شامل ہوتے ہیں، اور شیخ صاحب ضابطے کے عالم بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم جب بھی یہ ذکر کی مجلس میں یا اپنے شیخ کی مجلس میں جائیں تو ہمیں نا علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور علم میں اضافے کی نیت سے نہیں آنا چاہیے. بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ بھائی جب شیخ کی مجلس میں جاؤ تو علم میں اضافے کی نیت سے نہ جاؤ، بلکہ کیفیت احسان میں اضافے کی نیت سے جاؤ. تو اب کیفیت احسان یہی ہے نا کہ انسان کی مطلب پوری زندگی کی جو ہے نا وہ کیفیت، چاہے وہ دین کا کوئی عمل کر رہا یا دنیا کا کوئی عمل کر رہا، وہ ایسی کیفیت کے ساتھ عمل کر رہا ہو کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس کیفیت میں اضافہ اور اس کیفیت میں ترقی کی نیت سے انسان کو اپنے شیخ کی مجلس میں آنا چاہیے، صرف علم میں اضافے کی نیت سے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ پاک ہمیں نا ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.